بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ آج ہم نومیر کے اندر خطبہ پڑھنے کے بعد پہلی فصل کا آغاز کر رہے ہیں۔ پہلی فصل، تو لفظ فصل کا معنی ہوتا ہے جدا کرنا۔ فصل کا جو لفظ ہے اس لیے لگایا جاتا ہے تاکہ پتہ چلے کہ اس میں آنے والا مفہوم جو اس سے پہلے گزرا ہے اس کا مخالف ہے۔ مخالف سے مراد ہے وہ اور مفہوم ہے، یہ اور، تو فصل کا معنی جدا کرنا، تو یہ جدا کر دیتی ہے اگلی باتیں اور ہیں، پہلی باتیں اور ہیں۔ تو اس فصل میں ہم پڑھیں گے لفظ کے بارے میں کہ لفظ کا معنی کیا ہے، لفظ کی کتنی قسمیں ہیں، پھر ان قسموں میں ہم آگے قسمیں پڑھیں گے کہ مستعمل لفظ کی کتنی قسمیں ہیں، پھر مفرد، مرکب، یہ ساری تعریفیں اس میں پڑھیں گے۔ سب سے پہلے جو عبارت ہے نومیر کے اندر وہ یہ ہے، بیداں کے لفظ مستعمل در سوخان عرب بر دو قسم است۔ نومیر والے کہتے ہیں کہ لفظ جو مستعمل ہوتا ہے وہ دو قسم پر ہے۔ اب نومیر کے متن میں تو نہیں لکھا کہ لفظ کا معنی کیا ہے، متن میں نہیں لکھا ہوا، تو آپ پڑھتے ہو کتابوں میں کہ لفظ کا لغوی معنی ہوتا ہے پھینکنا، اور اصطلاحی معنی آپ پڑھتے ہیں ما یتلفظ بھی، کہ جس کا انسان تلفظ کرے یا کر سکے، کرتا ہے یا کر سکے۔ سمجھ آ گئی ہے؟ اب جس کا انسان تلفظ کر سکتا ہے یا کرے وہ دو طرح کا ہوتا ہے، بے معنی بھی ہوتا ہے، با معنی۔ با معنی جو ہوتا ہے اس کو مستعمل کہتے ہیں، استعمال ہونے والا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ مستعمل۔ با معنی، تو نومیر والے نے لفظ مستعمل کہہ کے مومل کو نکال دیا۔ سمجھ آ گئی جی؟ تو لفظ مومل یہاں سے نکل گیا، اس سے بات ہماری نہیں ہے۔ لفظ مستعمل در سوخان عرب، جب یہ کہا سوخان عرب تو پھر اور زبانیں گئی۔ عرب کی زبان میں لفظ مستعمل دو قسم پر ہے، عرب کی زبان۔ ہمیں نہیں پڑھتا اردو میں کتنی قسم پر ہے، پنجابی میں کتنی قسم پر ہے، اور جو دوسری زبان ہے ABC والی ہمیں نہیں پتہ اس میں کتنی قسم پر ہے۔ ہمیں تو یہ پتہ ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں جی، اگرچہ کتاب فارسی میں ہے لیکن ہے عربی کی، گرامر عربی ہے، کوئی نہیں سمجھ آئی؟ نومیر فارسی میں ہے لیکن باتیں عربی کی ہیں۔ تو لفظ مستعمل سخن عرب میں دو قسم پر ہے عربی کلام میں، ایک ہے مفرد اور ایک ہے مرکب۔ مفرد کی تعریف آگے کی ہے، وہ نومیر کے اندر لکھی ہوئی ہے۔ مفرد لفظ باشد تنہا کہ دلالت کنند بر یک معنی، یہ صاحب نومیر نے یہ تعریف لکھی ہوئی ہے۔ اب میں پڑھنے لگا ہوں، سید صاحب لکھتے ہیں مفرد لفظ باشد کہ تنہا وہ اکیلا لفظ ہے جو ایک معنی پر دلالت کرے۔ یہ تنہا یہ صفت ہے لفظے کی، یہ فارسی میں بھی کہتے ہیں ترکیب ہوتی ہے نا، تو یہ ترکیب میں صفت بن رہا ہے تنہا لفظے کی۔ مفرد وہ اکیلا لفظ ہے، مفرد جو ایک معنی پر دلالت کرے۔ یاد ہوئی تعریف؟ اچھا جی، اب قافیے والے بیٹھے ہوئے، جامی والے بیٹھے ہوئے، قافیے میں جامی میں یہ قید نہیں ہے کہ مفرد وہ اکیلا لفظ ہے، وہاں مفرد وہ لفظ ہے۔
اج نہ کافیہ پڑھیا سمبٹ سمبٹ تے جامی پڑھی انہوں نے وہاں سمجھایا ہے کہ وہ صاحب مفصل نے کہا لفظتن، صاحب کافیہ نے کہا لفظن. یہ مخالفت کیوں کی؟ اس نے کہا جواب دیتے ہوئے یہ مخالفت برائے مخالفت نہیں، مخالفت برائے نکتہ ہے جی. مخالفت جس نے تا لگائی اس نے وحدت کا قصد کیا، جس نے تا نہیں لگائی اس نے وحدت کا قصد نہیں کیا. صاحب مفصل نے لگائی ہے اس نے وحدت کا قصد کیا ہے. تو صاحب نمیر وہی والی بات کر رہے ہیں. صاحب مفصل اور صاحب نمیر موقف ایک ہو گیا. صاحب مفصل کے نزدیک لفظتن ہے، تا وحدت کی ہے، ترجمہ بنے گا کلمہ وہ اکیلا لفظ ہے، وہ اکیلا لفظ ہے. صاحب کافیہ نے تا نہیں لگائی، اس کے نزدیک کلمہ کی تعریف ہوگی کلمہ وہ لفظ ہے. ترجمہ سمجھ آیا؟ اب ان میں فرق بھی ظاہر ہے، ترجمے میں فرق ہے، مطلب میں فرق ہے، تو اب واضح نظر بھی تو آنا چاہیے. عبداللہ جب کسی کا نام ہو، کیا؟ جب کسی کا نام ہو. عبداللہ جب کسی کا نام ہو، یہ لفظ دو ہے، ایک عبد اور اس میں جلالت. عبداللہ میں کتنے لفظ ہیں؟ دو. لیکن جب کسی کا نام ہو بتائے معنی اس کے کتنے ہیں؟ ایک. جس کا نام ہے معنی اس کو کہتے ہیں نا جو ذہن میں جائے، معنی اس کو کہتے ہیں جو سمجھا جائے، جس کا قصد ہوتا ہے. ما یقصد بشیء معنی کی تعریف ہے نا، ما یقصد یہ معنی کی تعریف ہے. تو جب ہم کسی کا نام رکھ دیں عبداللہ، جب یہ ہم لفظ بولیں گے عبداللہ، عبداللہ آیا، عبداللہ گیا، عبداللہ کو میں نے دیکھا، عبداللہ کو میں نے پڑھایا، عبداللہ کو میں نے، جب یہ لفظ کیا ہوگا؟ وہ بندہ. تو معنی ایک ہوا کہ دو ہوئے؟ تو نومیر والے کے نزدیک اور صاحب مفصل کے نزدیک یہ مفرد ہے کہ مفرد الٹ ہو گیا یار، مرکب ہو جائے. یہ کافیے والے کے نزدیک مفرد ہے کیونکہ کافیے والے نے کہا کلمہ وہ لفظ ہے، مفرد وہ لفظ ہے، چاہے ایک ہو چاہے زیادہ، لیکن معنی ایک ہونا چاہیے. معنی تو عبداللہ جب نام ہو تو اس کے کتنے معنی ہیں؟ تو صاحب کافیہ کے نزدیک کیا بن گیا؟ مفرد. تو ظاہر ہے داتو نام والا تو کافی ویسے پیچھے ویسے ہی چلا ہے نا، اس نے تو لفظ نہیں کہنا تھا. کوئی نہیں سمجھ آئی؟ ہاں نومیر والوں کے نزدیک عبداللہ مفرد نہیں ہے. کب؟ جب علم ہو. بھئی جب علم نہیں، اس کا ترجمہ اللہ کا بندہ، پھر تو کوئی بھی اس کو مفرد نہیں کہتا، پھر تو اس کو کوئی بھی مفرد نہیں کہتا، پھر تو یہ مرکب ہے. بات اس وقت کی ہے جب عبداللہ کیا ہو؟ علم ہو. یاد ہو گیا کہ نہیں یاد ہوا؟ بھئی گل سمجھ آئی ہے؟ بھئی آپ کو میں نے سمجھایا ہے کہ صاحب کافیہ نے لفظن کہا ہے، صاحب مفصل نے کہا ہے، اور نامیر والے نے بھی تعریف یوں کی ہے مفرد وہ اکیلا لفظ ہے، تنہا. تنہا مفرد وہ اکیلا لفظ ہے کہ جو دلالت کرے ایک معنی پر. تو عبداللہ تو تنہا نہیں نا، عبداللہ تو دو ہیں، یعنی لفظ دو ہے، لہذا نومیر والوں کے نزدیک یہ مفرد نہیں ہے. صاحب مفصل کے نزدیک مفرد نہیں ہے. کون ہے؟ عبداللہ. اور کافیے والے کے نزدیک کیا ہے؟ مفرد ہے، کیونکہ اس نے کہا مفرد کلمہ ایک ہی شے ہے نا، انہوں نے کہا کلمہ وہ لفظ ہے پاویں ایک ہوئے پاویں دو، جن معنی ایک ہونا چاہیے. تو عبداللہ جب نام ہوگا تو معنی ایک ہی ہے. یار گل سمجھ آ گئی ہے؟ تو میں نے آپ کو مفرد کی تعریف سمجھا دی، اب میں نومیر سے ترجمہ کرنے لگا ہوں. اتنا بات تو جان. لفظ مستعمل عرب کی زبان میں دو قسم پر ہے. لفظ مستعمل مومل تو کیا آیا، پھر عرب کی زبان میں دو قسم پر ہے، مفرد اور مرکب. مفرد لفظ باشد تنہا کہ دلالت کنند بر یک معنی، وہ اکیلا لفظ ہے، وہ اکیلا لفظ ہے جو ایک معنی پر دلالت کرے. یاد ہو گیا؟ تو اب بتائیں عبداللہ جب نام ہو تو ایک لفظ ہے،
نہیں لفظ تو دو ہے تو لہذا یہ مفرد کی طرف سے نکل گیا نومیر میں. وآرا کلمہ گو یند، اور اس مفرد کو کلمہ کہتے ہیں. ہو گیا جی. اس لیے قافیے میں کلمہ کی تعریف ہے. تو کلمہ کی تعریف اور مفرد کی تعریف ایک ہی ہوگی. بھائی سمجھ آ گئی جی؟ بھائی کلمہ کی جو تعریف ہے وہی مفرد کی. آ گئی سمجھ؟ کلمہ برسے قسم است. کلمہ 3 قسم پر ہے، اسم، فعل، حرف. سمجھ آ گئی جی؟ کہتے ہیں اسی طرح صرف میں بھی معلوم ہوا ہے. کیا؟ کہ صرف کے اندر بھی اسی طرح ہی ہے. صرف میں بھی بھائی سمجھ آ گئی جی؟ کہ صرف کے اندر بھی ہم نے یہ پڑھا ہے کہ کلمے کی 3 قسمیں. اب متن میں اسم کی تعریف، فعل کی تعریف، حرف کی تعریف متن نومیر میں نہیں ہے. مفرد کی کلمہ کی لیکن قسموں کی نہیں. مقسم کی تعریف متن میں ہے، میں نے پڑھی آپ کے سامنے، لیکن جو آگے 3 قسمیں ان کی متن میں نہیں ہے. جب اس کو پتا ہے کہ صرف پڑھ کے آیا ہے تو وہاں تعریف پڑھ ہی آیا ہے، کوئی نہیں سمجھ آئی. لیکن ہم کر دیتے اسم کی تعریف پڑھنے لگا. تو جو کتاب ہوتی ہے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، وہ تو میں نے آپ کو اس لیے سمجھایا کہ آپ نے پڑھا ہو، لیکن ہم نومیر ہی پڑھیں گے. آپ دات الناو یا قافیے کی باتیں نہیں پڑھیں گے، وہ ویسے میں نے آپ کو سمجھایا چونکہ آپ پڑھے ہوئے. اچھا جی، اسم کی تعریف. اسم وہ کلمہ ہے، یہ یاد رکھے آپ بڑے ہیں، جب قسم کی تعریف کرتے ہیں نا تو قسم میں مقسم کا ذکر ہوتا ہے. اب ہم نے تعریف پڑھنی اسم کی، لیکن بیچ میں کلمہ آئے گا. اسم وہ کلمہ ہے جو خود بخود معنی پر دلا کرے. اس کو یوں بھی کہہ سکتے جو مستقل معنی پر دلا کرے، اور یہ بھی کہہ سکتے جو اکیلا معنی پر دلا کرے. 3 طرح لفظ بول سکتے ہیں، جو مستقل معنی پر دلا کرے، خود بخود معنی پر، جو اکیلا معنی پر دلا کرے، اکیلا ہی معنی پر کیا کرے. یہ 3 طرح اس کو کہہ لیتے ہیں. اسم وہ کلمہ ہے جو مستقل معنی پر دلا کرے، اسم وہ کلمہ ہے جو خود بخود معنی پر دلا کرے، اسم وہ کلمہ ہے جو اکیلا ہی معنی پر دلا کرے. یاد ہو گئے نا؟ یہ ادھی ہوئی ہے، ادھی رہندی اگے. اور وہ معنی وہ اسم کا، وہ اسم کا معنی جس معنی پہ اسم اکیلا ہی دلال کر، وہ معنی 3 زمانوں میں سے کسی ایک کے ساتھ ملا ہوا نہ ہو. جیسے رجل، اب اس کا جو معنی ہے بندہ، رجل اس پہ خود دلال کر رہا ہے، اکیلا دلال کر رہا ہے. اگلی گل، اور وہ معنی مستقل ہے. اچھا، معنی مستقل اس کو کہتے ہیں کہ کلمہ اس پر دلالت کرنے میں غیر کا محتاج نہ ہو. یہ میں نے معنی مستقل کی طرح کی ہے. معنی مستقل وہ معنی ہے کہ اس پر اس کا کلمہ دلالت کرنے میں غیر کا محتاج. بھائی سمجھ آئی ہے کہ نہیں لگی؟ تو اسم کا معنی مستقل ہوتا ہے. اب جو معنی ہم نے رجل کا پڑھا ہے، کیا معنی پڑھا ہے؟ بندہ، مرد. یہ جو مرد ہے یہ معنی مستقل ہے. معنی مستقل اس طرح ہے کہ یہ جو لفظ ہے وہ اس پہ دلالت کرنے میں غیر کا محتاج نہیں ہے. اے مستقل معنی کی تعریف ہے یار، اے مستقل معنی کی. ہاں اگر یہ کہو کہ اسم وہ کلمہ جو کلہ ہی دلالت کرے، وہ تو نظر آ رہا ہے خود بخود کلہ ایک ہی گل ہے. لیکن اے جو لفظ نے اسم وہ کلمہ ہے جو مستقل، میں تیرے مستقل معنی دی تعریف سمجھائی ہے کہ مستقل معنی وہ معنی ہے کہ جس پر اس کا کلمہ دلالت کرنے. مرد والے معنی پہ راجل دلالت کرنے میں غیر کا محتاج ہے. یار ادھی طریق سمجھائی. ہوں جڑا راجل کا معنی مستقل ہے، جس معنی پہ راجل کلہ ہی دلالت کر رہا ہے، یہ جڑا معنی ہے بندہ، یہ کسی زمانے سے ملا ہوا ہے. تو اسم کی پوری تعریف ہٹ ہو گئی. اسم کی یار گل سمجھ آئیے. دارابا پڑھا لگو، دارابا فعل جنوان دیو کی پڑھنے لگا. یار گل سمجھ آئیے. فعل کی تعریف پڑھنے لگا. فعل وہ کلمہ ہے کی کیا ہے؟
کیا لفظ ہے جو مستقل معنی پہ اگر ایک جو اکیلا ہی معنی پہ خود بخود اکیلا ایک ہی گل ہے نا جی خود بخود اکیلا کہ اکیلا ہی معنی پہ کر یار گل سمجھ آئی ہاں جڑا دوجا ہے نا کہ جو مستقل اے فرق ہے ایک ہی ہے یار نہیں سمجھ نہیں لگی پتہ جب فرق دسا جی اس گل چ فرق مستقل معنی ایک تو میں سمجھا رہا نا جدو کہنا مستقل معنی یہ لفظ مستقل صفت ہے یہ تعلق ہے معنی نال اچھا جدو کہنا اکیلا ہی یہ تعلق ہے کلمے نال سمجھ نہیں لگی فعل وہ کلمہ ہے جو اکیلا دا تعلق کلمے نال جی تے جدو کہنا فعل وہ کلمہ جو مستقل معنی پہ کون مستقل دا تعلق معنی نال یار گل نہیں سمجھ آئی مطلب جیڑا ہے وہ ایک ہی نکلنا ہے لیکن لفظ ہیں چونکہ لیکن ان دونوں کا جو ہے مفہوم الگ الگ ہے ایک دا تعلق ادھر نہ جڑ جانا ہے ایک دا ادھر جڑ جانا ہے تو میں نے آپ کو سمجھایا ہے یار گل سمجھ آئی ہے تو فعل وہ کلمہ ہے جو مستقل معنی پر اور یار تینوں گل سمجھ آئی ہے اینو کنڈی ہے کنڈی یہ تینوں سمجھائی ہے یار نہیں سمجھ آئی تینوں ایڈی گل ہے تو وسیمو پہلی بار سلیم بابے رہا پھر نام لکھ دیتا فلموں کا اہی نہیں لکھ دیں جی نا راہ ہی رہ گیا نا کی پتا کی نام لیا اہی نام لیا ہی نہیں آدھے میرا نام لیا تیرا تو نام تا لیا تو نام لکھ دے ٹائم تھوڑا ٹائم یار گل بڑی ٹائٹ سمجھائی بھائی تعریف دونوں طرح ہوتی ہے دونوں طرح ہوتی ہے پھر میں کر رہا فعل دی تعریف کر رہا ایک دی بھی سمجھ آ گئی دوسری دی آپ ہی سمجھ آ گئی فعل وہ کلمہ ہے جو اکیلا خود بخود ایک اللہ کی ہے اکیلا اور خود بخود ایک ہی ہے فعل وہ کلمہ ہے جو اکیلا معنی پر دلالت کرے ادھی تعریف ہوئی ہے اور وہ معنی تین زمانوں میں سے کسی ایک زمانے کے ساتھ ملا ہوا ہو دوجے لفظ بدل لگا فعل وہ کلمہ ہے جو مستقل معنی پر دلالت کرے اور وہ معنی ملا ہوا ہو یار لفظ فرق ہے مستقل معنی یہ بھی میں سمجھا رہا ہے اکیلا یہ بھی سمجھا رہا ہے مطلب ایک ہی نکلنا ہے مستقل معنی وہ معنی ہے جس پر کلمہ دلالت کرے تو غیر کے ساتھ نہ ملے تے اکیلا ہی دلالت کرے مطلب کلہ دلالت کرے گل تو ایک ہی ہے لیکن تو بتایا ہے یاد ہو گیا اس میں بھی نا کچھ طلباء جب پڑھتے ہیں یاد کرتے ہیں تو یوں کر دیتے ہیں اسم وہ کلمہ ہے جو مستقل معنی پہ دلالت کرے اور تین زمانوں کسی کے ساتھ ملا ہوا ہونا چاہیے کون ملا ہوا نہ ہو یا ملا ہوا تو پتہ ہونا چاہیے کئی یوں تعریف کر دیتے ایسے لگتا ہے جیسے اسم وہ کلمہ ہے جو مستقل معنی پہ دلالت کرے اور وہ تین زمانوں کسی کے ساتھ ملا ہوا نہ ہو فعل وہ کلمہ ہے جو مستقل معنی پہ دلالت کرے اور وہ تین زمانوں کسی کے ساتھ ملا ہوا ہو کون بھائی وہ نام ہے کون کئی کہہ رہے تھے کلمہ بھائی کلمہ نہیں مانا لیکن آپ مستقل معنی تو سمجھایا ہے پائیں ایویں تعریف کر لو وہ جنوان دے ہوتے ہیں تو کان ادھر پڑھ لو پائیں ادھر پڑھ لو مطلب ایک ہی ہے وہ آندے ہوندے یار کان ادھر پڑھ لو پائیں ایویں کر کے پڑھ لو مستقل معنی وہ معنی ہے جس پر کلمہ اکیلا ہی دلالت کرے تے کلا کلمہ معنی پہ دلالت کرے غلطی کی ہے لیکن لفظ چونکہ میں نے آپ کو سمجھا دی ہے یار سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی پھر تیرا نام لے لگا سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی اچھا جی آئیے بھی سمجھا دیا حرف کی تعریف رہ گئی حرف وہ کلمہ ہے جو خود بخود اکیلا معنی پہ دلالت نہ کرے ایویں کہہ لے یا ایویں کہہ لے حرف وہ کلمہ ہے جو مستقل معنی پہ دلالت نہ کرے گل مک گئی جو مستقل معنی پہ بس پھر تعریف پوری ہوگی مستقل معنی وہ ہوتا ہے جس پر کلمہ کلا ہی دلالت کرے تو یہ بھی ہے نہیں گل سمجھ آئی ہے ایک کلہ اپنے معنی پہ دلالت نہیں کرتا ہاں معنی پہ دلالت کرتا ہے غیر کے ساتھ آپ نے پڑھا مثال من ہے اپنا معنی تب بتاتا ہے جب غیر کے ساتھ ملتا ہے بھائی جان سمجھ آ گئی جی کہ نہیں سمجھ آئی اچھا جی یہ ہم پوری تعریف مطلب جو ہم نے پڑھا ہے دوبارہ اس کا ہم ترجمہ کرنے لگے شروع سے کرنے لگے فصلن سے اور ہم کریں گے اما مرکب یہاں تک یعنی مفرد
اور مفرد کی تینوں قسمیں. قسموں کی تعریفیں تو اوپر لکھی نہیں ہے لیکن ہم نے ماشاءاللہ کر دی. نہیں سمجھ آئی کہ نہیں گل ہے؟ یار یہ جو سیٹ ہے نا وچ گل ہونی چاہیے، طبیعت فریش ہوتی ہے. یہ سیٹ کوئی کہتا ہے میں جی میرا ابا یہ کام کرتا رہا جو میں کام کر رہا ہوں، کوئی کہتا ہے جی میرے دادے دا کام ہے میں کر رہا ہوں. وہ یہی آنے وہ بابا جیڑا کام ہی کرے نبی پاک دا کام. سبحان اللہ سبحان اللہ. کوئی آندا میرے دادے دا کام ہے جی میرے دادے دا کام ٹردا آ رہا ہے میں کر رہا فخر کر دینا. وہ تسی مولوی فخر محسوس کرو تسی وہ کام کر رہے ہو جڑا نبی پاک تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء ہے. تے جنہ دی سیٹ تے بیٹھے ہو کچھ ادھر ہونا بھی تے ہے نا. انہیں یہ کوئی اپنے کو لب کے نہیں لیا یہاں ایویں سمجھانا نہ ایتھے بیٹھے تو پتہ نہیں کی ہوئی جانے. یہ تمہیں میری باتیں بعد میں یاد آیا کریں گے. دوسرے لفظوں میں کہتے ہیں یہاں پر ہوتا ہے ذہن میں ڈالی جاتی ہیں باتیں نہیں یار سمجھے القاء ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں باتیں خود بخود ذہن میں آتی ہیں یار نہیں سمجھ آئی. چلو جو اوپر دیکھو تو جا لفظ مستعمل عرب کی زبان میں دو قسم پر ہے مفرد اور مرکب. مفرد وہ لفظ ہے کہ جو اکیلا ایک معنی پر دلالت کرے اور مفرد کو کلمہ کہتے ہیں. کلمہ تین قسم پر ہے اسم جیسے رجل، فعل جیسے ضربا، حرف جیسے حل. چنانکہ در تصریف معلوم شدہ است. اس کا ترجمہ سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کیا ہے کہ جو کہ علم سر میں معلوم ہو چکا. چنانکہ دا ترجمہ سید صاحب نے جو کہ سید مطلب ہے کہ جیلانی صاحب سید تو نہیں ہے میرے خیال میں تو علامہ غلام جیلانی میٹھی رحمۃ اللہ نورانی میاں رحمۃ اللہ استاد غلام جیلانی صاحب اے سنیاں وچوں امام النحوی نے سمجھ نہیں آئی جنہوں نحو ہوں تے سارے امام تھوڑی شاید امام النحو کو نہیں لگی سمجھ ہے ہانوں دی ہوندی شے کوئی نہیں تھی امام امام النحو سی بندہ غلام جیلانی میٹھی رحمۃ اللہ علیہ واقعی امام النحو یار گل سمجھ آئی ہے کہ نہیں لگی. تے نورانی صاحب رحمۃ اللہ نے شاگردان انہاں دا ترجمہ کیتا چنا کے جو کہ کی کیتا ہے علم صرف میں معلوم ہو چکا ہے. جی یہ ختم ہو گیا مفرد. اب آگے پڑھنے لگے ہیں مرکب. مرکب کی جو تعریف صابن امیر نے کی ہے وہ یہ ہے لفظ باشد کہ از دو کلمہ یا بیشتر حاصل شدہ باشد کہ مرکب وہ ہے جو دو یا دو سے زیادہ کلموں سے حاصل ہوا ہو. یہ تعریف کی ہے دو یا دو سے زیادہ. یہ ویسی گل ہی مک گئی یار. جامع مانے اور کافیے میں اعتراض آتے ہیں جی دو کہا یہ تو چار ہیں یہ تو یہ ہیں اور گل ہی ختم کر دی تھی کہ دو یا دو سے زیادہ کلموں سے یار گل نہیں سمجھ آئی. امیر والوں نے بات ہی کر دی. مرکب یہ مرکب کی تعریف ہے بھائی تو اس کے نیچے ابھی پڑھیں گے ہم دو قسمیں آئیں گی. مرکب کی تعریف سمجھ آ گئی زبانی آ گئی. اوپر دیکھیں پڑھنے لگاؤں رہا مرکب. مرکب وہ لفظ ہے مرکب کیونکہ لفظ کی دو قسمیں ہیں نا مفرد اور مرکب تو مفرد ختم. رہا مرکب وہ لفظ ہے کہ جو دو کلموں سے یا زیادہ کلموں سے حاصل ہوا ہو. یاد ہو گیا مجھے دیکھیں مرکب کی دو قسمیں ہیں مرکب مفید اور مرکب غیر مفید. مرکب مفید کے معنی کے اندر اس کی تعریف ہے وہ مرکب جو فائدہ دینے والا. مفید کا معنی کیا ہے تے مرکب مفید کی تعریف معنی سے واضح ہو رہی. مرکب مفید کی تعریف پڑھنے لگا وہ مرکب ہے کہ جب اس پر بات کرنے والا اس پر سکوت کرے تو سامنے کو کوئی خبر یا کوئی طلب معلوم ہو. یار سمجھ آئیے سامنے کو یاد ہو گیا. اگلی بات
کہ یہ جو مرکب مفید کی آپ نے تعریف پڑھی ہے، اس مرکب مفید کا نام جملہ بھی ہے اور مرکب مفید کا نام کلام بھی ہے. یاد ہو گیا؟ اب اس میں بڑی کتابوں میں آج ہم پڑھ رہے تھے کہ مختار مذہب یہ ہے کہ جملہ اور کلام ایک ہے. جی کیا ہے؟ ہم نے امیر پڑھ رہے ہیں، ہمیں آج پڑھایا سبق سبٹ میں. کچھ لوگ فرق کرتے ہیں، وہ ہم نے صبح پڑھایا ہے، لیکن ہم نے امیر پڑھ رہے ہیں. کسی کو مطلب پزل نہیں کرنا چاہیے اور اگلے تو پار نہیں پڑھنا چاہیے. جتنے جو کتاب اتنی پڑھانی چاہیے. کتاب نہ امیر ہوئے گلا جامی دی اچھی نہیں لگتی، نہیں سمجھنی. بس میں نے بتا دیا کہ مختار مذہب یہ جملہ اور کلام ایک ہی. ہاں جی، آگے جملے کی دو قسمیں ہیں، جملہ خبریہ اور جملہ انشائیہ. یاد ہو گیا؟ اب جو مرکب مفید کی تعریف ہے وہی جملے کی، جو مرکب مفید کی ہے وہی کلام کی. یہ تینوں ایک ہی ہیں. اب آپ کلام کی تعریف کریں تو مرکب مفید والی کر دیں. کس کی؟ مرکب مفید والی کر دیں. ہاں، جو مرکب کی تعریف پڑی ہے نا، مرکب کی، وہ تو مطلق کی ہے کہ دو سے یا زیادہ سے بنا. پتہ نہیں وہ مفید ہے کہ غیر مفید ہے، وہ تھلے دو آنی ہیں. ہاں، جو آپ نے جو تعریف اس کی ہے، ہاں آپ کہیں گے استاد یہ کیا ہوگا؟ اوے داتنا والے نے کہا کلام میں ما تضمن کلمتین بالاسناد، وہ بالاسناد آیا ہے. کیا ہے؟ تو جہاں کوئی خبر طلب معلوم ہوتی ہے وہاں اسناد ہوتا ہے. جہاں خبر طلب نہیں تو انہوں سمجھ نہیں لگی. اور جہاں یار خبر معلوم ہوگی تو وہاں اسناد ہوگا. تو پتہ چلا وہ اور یہ تعریف ایک ہی ہے، کوئی فرق نہیں ان میں. پہلے کی گل جی میں کہہ گیا نا کہ انہیں ایسی تعریف کی ہے جو جامع مانے نہیں، وہ اور اندہ وہ تعریف ہے کلام کی اور ایتے تعریف ہے مرکب دی. تے مرکب دی تعریف ہے دو آنی ہے، مفید بھی آ رہے ہیں. یار جو نحویر میں ہم نے پڑھی ہے دو یا ایک کس کی تعریف ہے؟ وہ مرکب کی. بھائی کس کی ہے؟ مرکب مفید کی. تو یہ تعریف ہے کہ اس پر جب کہنے والا خاموشی اختیار کرے تو سامنے کو کوئی خبر. اب یہ تعریف اور جو کلام کی تعریف میں تضمن کلمتین بالاسناد یہ ایک ہی ہے، کیونکہ جہاں خبر طلب معلوم ہوگی وہاں اسناد ہوگا. بھائی سمجھ آ گئی جی؟ تو میں نے مفید کا نام جملہ بھی ہے، مرکب مفید کا نام یاد ہو گیا ہے. ہاں آگے جملے کی دو قسمیں، خبریہ اور انشائیہ. یاد ہو گیا ہے؟ چلو جی اوپر دیکھو جی. پھر ایک مرتبہ شروع سے سارا ترجمہ کرنے لگو. تو جان عرب کی زبان میں دو قسم پر ہے، مفرد اور مفرد وہ لفظ ہے کہ جو اکیلا، مفرد وہ اکیلا لفظ ہے، مفرد وہ کیونکہ لفظ ایک ساتھ ملانا ہے. مفرد وہ کہ جو ایک معنی پر دلالت کرے. مفرد کو کلمہ کہتے ہیں. کلمہ تین قسم پر ہے، اسم جیسے رجل، فعل جیسے داربا، حرف جیسے حل، جو کہ کیا ہے صرف میں معلوم ہوا ہے، ہو چکا ہے یا ہوا ہے. رہا مرکب، رہا وہ لفظ ہے کہ جو دو کلموں سے یا زیادہ کلموں سے حاصل ہوا ہو. مرکب بر دو گنا دو قسم پر ہے، مفید اور مفید وہ ہے، مفید وہ ہے کہ جب چون کئی معنی جیسے ہوتا ہے جب بھی آتا ہے، ایک حرف کے کئی معنی آتے ہیں کہ جب قائل کہنے والا برآں اس پر سکوت کرے تو سامنے کو کی کوئی خبر یا کوئی طلب معلوم ہو. یار یاد ہو رہا ہے؟ آرا جملہ گو یند اس مرکب مفید کو. بھئی یہ جو آ ہے نا فارسی میں یہ ضمیر ہے، تو عربی میں جب ہم پڑھاتے ہیں نا تو ہم کہتے ہیں ضمیر کا ترجمہ نہ کرو، مرجع کا کرو. وہ کہتے ہیں کہ طالب علم استاد جی کہ اہی تو فارسی کہنے اس کو، میں کہ اس کو نہیں کہی دا نہ لئی دے، اس کو کیا ہوتا، اس کو وہ نام ہے، پاویں ضمیر فارسی دی ہے پاویں عربی دی، مرضی کا نام لو تاکہ بہام ہی نہ رہے.
تاکہ بہام ہی نہ رہے و آرا جملہ گویند اس مرکب مفید اگلی گل سی نال آرا جملہ گویند و کلام نیز جملہ کہتے ہیں اور کلام بھی پس جملہ بر دو قسم پس جملہ دو قسم پر ہے خبریہ اور انشائیہ ابھی ہم شروع کر رہے ہیں انشاءاللہ آہستہ آہستہ زیادہ پڑھیں گے سمجھ آ گئی ہے جی صلی اللہ